اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. ادھر کا جانا عذاب، ادھر کا آنا ثواب. اب موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ٹھہرتے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، مولا پوچھتے ہیں مولا معاملہ کیا ہے؟ تھوڑا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. ادھر سے گیا تو اس مردے پر عذاب ہو رہا تھا قبر میں، لیکن واپس آیا تو دیکھا اس مردے کے قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنی نظر آتی ہے. مولا تیری رحمت کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اپنے تیری رحمت کی موسلادھار بارشوں میں نہا رہا ہے، توبہ لے رہا ہے. مولا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر سنو بات یہ ہے وہ گنہگار تھا، بہت گنہگار تھا، اسی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا، اس کا کرتوت مل رہا تھا، اسے جو کیا تھا وہ پا رہا تھا. لیکن تب مولا یہ معاملہ کیسے آ گیا؟ رحمت یہ کہاں سے آ گیا کہ اب اسے رحمت ہو رہی ہے، اس پر رحمت کی بارشیں برس رہی ہیں. اللہ نے فرمایا اے پیغمبر سنو یہ جب گھر سے نکلا تھا تو اس کی بیوی کے شکم میں جو بچہ پل رہا تھا وہ پیدا ہو چکا ہے، اور وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جس نے وعدہ کر لیا تھا اپنے بیوی سے کہ اس کو علم دین مصطفیٰ سے مالا مال کرا دینا، قرآن پاک کا علم سکھا دینا. آج وہ بچہ دنیا میں آ گیا ہے اور استاد کے پاس پہنچ چکا ہے. وہ بچہ مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر کے پکار چکا ہے، وہ بچہ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے پکار چکا ہے. اور جہاں میری رحمت ہو وہ عذاب نہیں ہو سکتا ہے. جس مرے ہوئے باپ کا بیٹا دنیا میں ارحم الراحمین کہہ کر کے پکارے، مجھے میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ مجھ پر عذاب کروں، میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میں اسے عذاب دوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جہاں میرا نام لیا جا رہا ہو، جہاں مجھے رحمان الرحیم کہہ کر کے پکارا جا رہا ہو، اگر اس کے مرے ہوئے باپ پر عذاب ہو، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے. قربان جاؤ پیارے، آج اگر آیت قرآنیہ میں اگر اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا ہو اور اس کے مرے ہوئے باپ کی بخشش اگر ہو سکتی ہے تو بتاؤ اگر آج ہم ایک پارہ یا ایک سورت یا ایک قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ کر کے یا پڑھوا کر کے اپنے مردے کے نام ثواب پہنچا دے، احسان کر دے، تو کیا بتاؤ پھر اس کے رحمت کا عالم کیا ہوگا، پھر رب کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کے درجات کا عالم کیا ہوگا. اور اگر کہیں کوئی ایک پارہ پڑھوا کر کے یا پڑھ کر کے اپنے مرے ہوئے باپ یا ماں کو احسان ثواب کر دے تو پھر بتاؤ اس کے جو ہے اللہ کی رحمت کا عالم کیا ہوگا، اس کے قبر میں رحمت و نور کی بارشیں برسے گی. کاش کوئی قرآن پاک ایک قرآن شریف ختم اگر اپنے باپ مرے ہوئے مردے کو بخشش کرا دے یا خود پڑھ کر کے پڑھوا کر کے، اب اندازہ لگا سکتے ہو کتنا ثواب ملے گا، کیسی رحمتیں ہوں گی رب کی اس کے قبر میں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو. لہذا اب خود نہیں ہو تو اپنے بچوں کو اس قابل بنا کے ضرور جانا تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہو جائے. تمہارا پڑھا ہوا بیٹا جب تک اس کی زندگی دنیا میں رہے گی، جب تک وہ اللہ اس کے رسول کا نام لیتا رہے گا اور تمہارے نام پر احسان کرتا رہے گا تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا. تم قبر میں تو ہو لیکن یہاں نیکیاں ملتی رہے گی، یہاں نیکیوں کا جیون بیمہ ہو جائے گا، یہاں نیکیاں ملتی رہے گی. لہذا یاد رکھو ہمیشہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بات اور یاد کر لو، جب دنیا فانی ہی ہے، چلے جانا ہی ہے، تو مومن بن کر کے جاؤ، مومن بن کر کے جاؤ. جب دنیا میں سے آخر جانا ہی ہے تو عشق مصطفیٰ میں سرشار ہو کر کے جاؤ. جب دنیا سے جانا ہی ہے تو عشق مصطفیٰ کا گلے میں پٹا ڈال کر کے جاؤ. جب دنیا سے جانا ہی ہے تو رسول اللہ سے ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو کہ جو رب نے فرما دیا ہے یہ قرآن میں، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، ایسی محبت کرو جو رسول کا دشمن وہ میرا دشمن، جو رسول کا دوست وہ میرا دوست، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو. اپنے آپ کو اپنے ایک ایسے مضبوط کسوٹی میں باندھ لو
کبھی ہم وہابیوں سے وہ ہاتھ نہیں ملائیں گے، وہابیوں سے رشتہ نہیں کریں گے، ان سے دور رہیں گے، ان سے کلام نہیں کریں گے، ان سے سلام نہیں کریں گے۔ حدیث پاک ہے جیسا کہ نبی کی ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تصلی علیہم ولا تصلوا معہم، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کی جنازہ پڑھو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، نہ ان کے ساتھ کلام کرو۔ ایسے بن کر کے جاؤ، ایسے بن کر کے اپنے آپ کو جاؤ، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا مجھ سے بروز محشر چہرہ پھیر لے۔ اللہ نہ کرے ایسا چہرہ لے کر کے جاؤ کہ یہ اہل محشر جب تم پرسرات ہم پار کریں تو اہل محشر رش کریں ہماری جماعت پر، یہ کون جا رہا ہے، یہ کون جا رہا ہے، یہ عشق مصطفیٰ میں سرشار جا رہا ہے، یہ نبی کے امتی جا رہے ہیں، یہ نبی کے امتی جا رہے ہیں، ان کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، لوگ دور ہی سے پہچان لیں گے۔ رش کریں، ایسا بھی بن کر کے جاؤ، ایسا چہرہ دکھانا بروز محشر، ایسا اپنے آقا کو چہرہ دکھانا بروز محشر۔ جب چند روزہ زندگی ہے تو اپنے رب محبوب کو راضی کر لو، اپنے رب کو راضی کرو، رسول اللہ کو راضی کرو، اور سچے پکے مومن مر کر کے جاؤ۔ ایسا نہ ہو ادھر بھی رہو ادھر بھی رہو، ایک ٹی ٹی ایس بن کر کے دنیا سے جاؤ گے تو قسم خدا کی جانتے ہو میرے قبر میرے نبی کا جلوہ کہاں نہیں ہے، میرے نبی کا جلوہ کہاں نہیں ہے، میرے نبی تو قبر میں تمہیں ملیں گے۔ ایسے 3 سوال ہوں گے جس میں آخری سوال کا جواب بن کر کے تشریف لائیں گے میرے آقا، آخری سوال کا جواب بن کر کے میرے آقا تشریف لائیں گے۔ ما کنت فی حق ھذا الرجل، لاسٹ میں جو سوال ہوگا وہ نبی کے بارے میں ہوگا، ایمان کے بارے میں ہوگا قبر میں۔ یہ رٹنے وٹنے سے کام نہیں چلے گا، چاہے ہم ہوں چاہے آپ ہوں کہ چلو رکھ لو، یہ سوال کا جواب رکھ لو تو جواب دے جائے گا، دے دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایمان کی بات ہوگی تب یاد آئے گا، ایمان والوں کو یاد آ جائے گا جب ایمان والے سے پوچھا جائے گا، ایمان والے سے پوچھا جائے گا یہ کون ہے، انہیں پہچانتے ہو؟ ایمان والا تو دیکھے گا یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو میرے آقا ہے، یہ تو میرے وہی آقا ہیں جن کے نام پر کبھی لاکھوں سلام بھیجا کرتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع گھر میں ہدایت، یہ تو میرے آقا ہے، یہ تو میرے نبی ہے، یہ تو مصطفیٰ کے لال ہے، یہ تو ہم کو بخشوانے والے آقا ہے، یہ تو میری مدد کرنے والے آقا ہے، تو وہی پکار دے گا، وہی سنی مسلمان اب قبر میں بھی سلام پڑھے گا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایسا بڑھو کہ بروز قبر میں اپنے نبی کو پہچان لے جانا، لے جاؤ اپنے نبی کو پہچان لے جاؤ، اور جب نبی تشریف لائے اور سوال کیا جائے تو جواب میں یہ نہ کہو میں اپنے یہ میرے آقا ہے میں ان کو جانتا ہوں، بلکہ سلام پیش کر دو، جیسے ہم یہاں سلام پڑھتے ہیں ایسے وہاں بھی سلام پڑھے، کاش ایسا ہمارا ایمان ہو۔ اور جب بے ایمانوں سے پوچھا جائے گا یہ کون ہے، انہیں پہچانتے ہو؟ اچھا ایک بات بتاؤ، ہمارے لیے بھی وہ سوال سخت ہوگا، ظاہر مذاہب کے لیے بھی وہ سوال سخت ہوگا، اور وہابڑوں کے لیے بھی یہ سوال سخت ہوگا۔ بھائی جیسے کوئی محفل میں ایک مرتبہ آیا اور اسے آپ نے دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ بتا لے جاؤ، لیکن کوئی محفل میں پہلی بار آئے تو آپ اس کے بارے میں کیا بتاؤ گے، کون ہے، کہاں کے ہیں، کیا نام ہے، کہاں نہیں ہے۔ ایسے ہی جب کسی نے نبی کو دیکھا نہیں ہم نے، اور نبی آخری سوال کا جواب بنا کر کے پیش کیے جائیں گے، ایسے عالم میں تو ہر کسی کے لیے وہ سوال سخت ہوگا نا، وہ سوال سخت ہوگا، لیکن نہیں بے ایمانوں کے لیے ہوگا، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ ایمان دنیا سے گئے ہیں، اپنے نبی پر ایمان لاسٹ تک ان کا سلامت رہا، تو انشاءاللہ وہ جیسے دنیا میں اپنے نبی کو سلام پیش کرتے تھے عشق مصطفیٰ میں، ایسے ہی وہاں نبی کو دیکھ کر کے قبر میں بھی سلام پیش کریں گے، ایسے ہی قبر میں بھی سلام پیش کریں گے، ایسے ہی حشر میں بھی میرے آقا ان کی بخشش فرمائیں گے۔ میرے آقا کی جلوہ گریاں قبر سے لے کر کے میدان محشر تک ہے، میرے آقا کی جلوہ گری قبر سے لے کر کے میدان محشر تک ہے، میرے آقا کی پہنچ، میرے آقا کی بادشاہت قبر سے لے کر کے میدان محشر تک ہے۔ نزدیکوں کہاں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے، کس جگہ کس راستہ ہے، کوئی راستہ نہیں ہے جس راستے سے تم کو صراط پار کر سکو، کٹ کر کے گرو گے، کٹ کر کے گرو گے۔ لہٰذا میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ
اپنے مردوں کے نام احسال ثواب کراتے رہیے، چاہے وہ سالانہ ہو، چھماہی ہو، یا جتنا بھی روز کریں آپ، اس لیے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں بہت کچھ دے کر کے گئے ہیں، ہم اگر کچھ دے سکتے ہیں تو یہی احسال ثواب ہی دے سکتے ہیں۔ آیت قرآن عمل کر کے ہم بخشش کروائیں اور اپنے آپ کو، ان کے بچوں کو بھی درس دے، تاکہ اگر آپ کرتے رہیں گے تو آپ کے جانے کے بعد آپ کا بیٹا بھی احسال ثواب کرتا رہے گا۔ یہی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا قدیر جبار، جو چند میں نے گفتگو کی ہے، پہلے مجھ کو، اس کے بعد تمام سامعین کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو اگر کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہے مولا تو معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔